کیوں قریب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کی سب سے زیادہ معزز چیز اس کی پیشانی ہوتی ہے. اس سے زیادہ پیشانی کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی معزز نہیں ہوتی. سجدے میں وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے خاک پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اے خدایا میری عزت تو یہ پڑی ہوئی ہے، یہ ہے میری عزت، یہ میرا وقار، یہ خاک میں پڑا تیرے سامنے. اور زبان سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحانک، پاک تو تیری ذات ہے، میں تو گناہوں کا ڈھیر یہ مٹی پہ پڑا ہوں. سبحان ربی الاعلی، تیری ہی شان بلند بلند، اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ تو ہے، اور میں نیچ سے نیچ تیرے دربار پہ پیشانی ٹیک کے پڑا ہوں. اس جذبے کے تحت جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ سنتا ہے. اگر نہیں سنتا ہے تو اس کا متبادل دیتا ہے، کسی اور طریق سے دیتا ہے. اب اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے لاہور سے پشاور جانا تھا، پرانی بات ہے. وہاں ایک مناظرہ تھا. رستے میں حافظ آباد ایک جنکشن ہے، وہاں سے ٹرین بدلنی تھی. جیسے ہی میں لاہور سے وہاں پہنچا تو میں نے کلی سے پوچھا کہ پشاور والی ٹرین کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جا رہی ہے. میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ ٹرین اور تیز ہو گئی اور تیز ہو گئی اور نکل گئی. اب 24 گھنٹے کے بعد ٹرین آنی تھی. میں وہاں پٹری پہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیا کہ خدایا میں نے تیرے کام کے لیے جانا تھا، 2 منٹ تو ٹرین رکوا نہیں سکتا تھا؟ پیار کی باتیں. اتنے میں ایک کلی آیا، کہتا مولوی صاحب آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں تو پشاور جانا ہے. کہنے لگے پشاور جانے والی ٹرین تو یہ لگی ہوئی ہے، اور جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے وہ تو پشاور سے لاہور جا رہی تھی، آپ اس کے پیچھے کہاں بھاگ رہے تھے؟ کہتے پھر میں سجدے میں گر گیا کہ خدایا میں نے تو بیکار شکوہ کیا تیرے سامنے، تو میری دعا قبول کر لیتا، میں نے پھر لاہور واپس چلے جانا تھا، لیکن تیرا فضل تھا کہ میری دعا کو انہیں مانی نہیں، قبول نہیں کیا، اس ٹرین کو رکوایا نہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں دعا نہ قبول کرنے میں، اور وہاں انسان کو کیا کہنا ہے؟ ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. جس میں تیری رضا ہو ہم راضی ہیں. ہو سکتا ہے جو دعا میں مانگ رہا ہوں وہ نہ مانی جائے، اس میں بھی. اب اس کو ایک اور مثال سمجھیں. ہمارے گھروں میں بچے ہیں. 1-1.5 سال کا بچہ ہے، اس کو چولہے میں جگتا ہوا انگارہ بڑا اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ وہ لکڑی جب جلتی تھی بڑا اچھا لگتا ہے. اب وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس کو ہٹاتی ہے. وہ ماں کو نوچتا ہے کہ یہ میری ماں مجھے یہ انگارے سے کھیلنے کیوں نہیں دیتی، کیونکہ ماں کو سمجھ ہے کہ یہ انگارہ اس کو نقصان پہنچا جائے گا. ہمارا اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحیم ہے، وہ جانتا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے وہ اس کو نقصان پہنچا جائے گی، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتا. کسی اور ذریعہ سے اس کو پھر اس کا متبادل اور اس کو تسلی دیتا ہے. اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً ایک بات کہی تھی، انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں ہر اس آدمی کی حفاظت کروں گا تیرے گھر میں رہے گا. حضرت مسیح صاحب نے اس کی کشتی نوح میں تفسیر بیان کی کہ دار سے مراد میرا یہ قادیان والا گھر تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہر اس احمدی کا گھر جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اگر وہ سچا اور پکا احمدی ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. آپ چاہے کویت میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہیں،
اگر آپ کا گھر ایک احمدی کا گھر ہے، اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار، جو اس گھر میں رہے گا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، اس کی تفصیل بتانے کی اس وقت نہیں، جہاں جہاں احمدی کا گھر تھا، طاعون سے بھی بچا، زلزلوں سے بھی بچا، بیماریوں سے بھی بچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ قادیان میں 1947 میں بعض بم مارے گئے مسجد اقصیٰ میں، وہ پڑے رہے وہاں پہ، وہ پھٹے نہیں۔ وہ خدا جس نے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو کہا کہ تیرا کام جلانا ہے، آج تیرے بارے میں یہ حکم ہے، یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، کہ تو نے آج جلانا نہیں ہے، تو نے آج ٹھنڈے ہو جانا ہے۔ سارا کشمیر اس وقت جل رہا ہے پچھلے 20 سال سے، کسی ایک احمدی کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نقصان نہیں ہوا۔ یہاں کشمیر کے بعض بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک گھر میں بھی نقصان نہیں ہوا۔ ایک احمدی نے مجھے بتایا کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ایک احمدی کے گھر میں رات کو آ گئے، زبردستی گھس جاتے ہیں، انہوں نے اس کو کھانا دیا، سب کچھ دیا، اور صبح جب گئے، جاتے ہوئے مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی، وہ توڑ کے وہاں پھینک گئے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے ان کو اپنے یہاں رکھا، اور اس کے بعد اس کو میں نے کھانا بھی کھلایا، اور یہ ایسی بدتمیزی کر کے کہتا ہے ایسے دل سے میری دعا نکلی۔ 2 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ملٹری والوں نے، انڈین فورس نے اس کو گولی ماری اور رسی ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے ہمارے گھر کے پاس سے لے کے گئے۔ اور مجھے وہ تصویر یاد آئے اور اس کا چہرہ یاد آئے کہ اللہ نے کیسی میری دعا سنی، اور میرے دل کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تسکین دی کہ انی مہین مر ارادہ احانت کا۔ سارے کا سارا کشمیر جلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک احمدی کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ لاکھوں مرے، کوئی احمدی اس میں شہید نہیں ہوا۔ آسام میں زلزلے آئے، کئی جگہ زلزلے آئے، وہاں حد آ کے پانی کی رک جاتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ نہیں، بس اس سے آگے تیری حد احمدی کے گھر کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جس خدا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملایا ہے، وہ تو خدا بڑی عجیب قدرتوں والا ہے، بہت عجیب قدرتوں والا ہے۔ اس کی قدرتوں کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے ہی ہم یعنی محروم ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا کے نہ رکھیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، جب تک بچہ روتا نہیں، ماں دودھ نہیں دیتی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ آپ مانگیں گے، ادعونی، مانگو گے ملے گا، بن مانگے وہ چیزیں ملیں گی جو تمہاری زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہیں، لیکن جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں وہ تم کو مانگنی پڑیں گی اور اس کے لیے جھکنا پڑے گا۔ ایک تو اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسری بات، آج بہت سی تقریروں میں یہ بار بار دہرایا گیا، خلافت، خلافت سے وابستگی، خلافت کی اطاعت۔ عربی تقریر میں بھی یہ بات کی گئی اور دوسری تقاریر میں۔ کیا وابستگی ہے؟ زبان سے 100 بار کہیں، وابستگی ہے کیا؟ صرف زبان سے کہنا؟ یہ ایک نظام ہے اوپر سے لے کے نیچے تک خلافت کا، جو خلافت کے نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ اس سارے سے وابستگی کا نام نظام خلافت سے وابستہ ہونا ہے۔ خلافت تو اور ہے، نظام خلافت پوری کی پوری۔
اس کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پرانے زمانے میں یہ جو بزرگ ہوتے تھے اولیاء اللہ، ان کے شاگرد ہوتے تھے، وہ اپنے شاگردوں کے ایمان کو آزمایا کرتے تھے. ایک بزرگ صوفی، ان کا ایک شاگرد تھا، 5-6 سال ان کی تربیت میں رہا. جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس بزرگ نے اس کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلایا، اور جو 4-5 نئے آئے تھے ان کو بھی بلایا. اب جو 4-5 نئے آئے تھے ان کو تو اس نے گھر کے اندر بلا لیا کمرے میں، اور ان کو بٹھا کے کھانا کھلایا، بڑا اچھا کھانا کھلایا. اور اس پرانے کو کہا تم باہر جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. سارے حیران ہو گئے کہ اتنا پرانا یہ اس کا شاگرد، اور اس کو گھر کے کونے میں بٹھا دیا ہے، اور ہم کو کمرے کے اندر بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے، اور اس کو روٹی کے اوپر تھوڑی سی سبزی ڈال کے دے دی کہ یہ کھا لے. جب کھانا کھا چکا تو اس صوفی بزرگ استاد نے اس پرانے شاگرد کو کہا، میرا جی تو چاہتا تھا تمہیں جوتیوں والی جگہ پہ بٹھا کے جوتیوں میں کھانا کھلاتا، مگر میں نے تھوڑا سا تمہارا احترام کر لیا اور تمہیں گھر کے کونے میں بٹھا کے کھلایا. وہ شاگرد پورا شاگرد تھا. اس نے کیا کہا، میرے استاد، میں اس قابل تھا کہ مجھے جوتیوں میں بٹھایا جاتا، مگر یہ تو آپ کی شفقت تھی کہ مجھے اندر چوکھٹ کے بلا لیا آپ نے. میں تو اسی قابل تھا مجھے جوتیوں میں رکھا جاتا، یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے مجھے اندر بلا لیا. استاد نے کہا تم کامیاب ہو گئے. وابستگی اطاعت اس کا نام ہے کہ دل و جان سے پھر وابستہ ہو جانا، اور جو بات سمجھ نہیں بھی آتی اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ یہ بات مجھ کو نہیں سمجھ آ رہی، اے اللہ تو ہی سمجھ اس کو. آپ یقین جانیے، یقین جانیے، یقین جانیے، یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہے. جو آتا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور حکمت سے آتا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر کے مطابق نہیں بنتا اللہ اس کو درمیان سے فوراً ہٹا بھی دیتا ہے. اور اس کی تاریخ کا، ارے بھائی ذرا یہ 2 منٹ بات ختم، یہ مجھے بات کرنے دیں، اس کے بعد جو مرضی کر لیں، چلیں جائیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنی تاریخ سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں خواجہ کمال الدین صاحب ایک ہوتے تھے جو بعد میں لاہوری جماعت میں شامل ہو گئے. وہ لاہور میں تھے. وہاں ایک اور مسیح السلام کے صحابی تھے، قاضی امیر حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہے. ان دونوں کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا وہاں پہ. خواجہ کمال الدین صاحب کہنے لگے تم دیکھتے نہیں مسیح السلام میری کتنی عزت کرتے ہیں، جب میں قادیان جاتا ہوں میرے لیے خاص کمرے کا انتظام کرواتے ہیں، میرے لیے خاص کھانے کا انتظام کرواتے ہیں. قاضی صاحب 2 منٹ خاموش رہے، کہنے لگے خواجہ صاحب مجھے بھی پتہ کرواتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام کو پتہ ہے کہ آپ کی ساری احمدیت اسی پہ ٹکی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ ساری سہولتیں ملتی رہیں، آپ کو اچھا کمرہ ملتا رہے، آپ کو اچھا کھانا ملتا رہے، آپ کو اچھا عہدہ ملتا رہے. اسی پہ آپ کی احمدیت ٹکی ہے، اور جس دن یہ چھن گئی آپ کی احمدیت بھی مجھے لگتا ہے خطرے میں پڑ جائے گی. اور وہی ہوا. قاضی صاحب کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ حضور کو میں 2 منٹ کے لیے بھی تکلیف دوں. حضور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے ایک دفعہ مجھے چائے پلا دی، میں کہا چائے پلانے میں بھی حضور نے 2 منٹ کیوں صرف کیے میرے پیچھے. تو ہر ایک کا اپنے اپنے سمجھنے کا مقام الگ ہے، فہم کا مقام الگ ہے. اصل اطاعت یہ ہے کہ دل و جان سے اطاعت کی جائے، سارے نظام کی اطاعت کی جائے، اور پھر یہ دعا کی جائے
کہ اللہ تعالیٰ اس اطاعت کو قبول بھی کرے. بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے وہ اطاعت، کسی کام کی نہیں ہے اطاعت. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور سب سے بڑھ کر خلیفہ وقت کے لیے دعا کیا کریں. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر، رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت بھیجتے ہیں. تم بھی اللہ پر، تم بھی رسول پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. اب رسول کی بعثت ثانیہ ہے مسیح موعود علیہ السلام. آگے آپ کا ہر خلیفہ آپ کا جانشین بنتا ہے، اور وہ بھی اس دعا کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ بھی یہ اطلاق پاتا ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور دعا اور افضال نازل کر رہا ہے، اگر ہم بھی لہو لگا کے اس کے لیے دعا کریں گے تو دعا کا ایک رستہ ہموار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول کرتا ہے کہ یہ میرے قائم کردہ خلیفہ کے لیے دعا کر رہا ہے، مجھے بھی اس کے لیے دعا کر. اور باتیں تو بہت ہیں، وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ ہم نے یہاں دعائیں کیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیض آئندہ 1 سال تک جاری رکھے، بلکہ اس سے آگے تک جاری رکھے. شروع میں نے حضور کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے فرشتے ان مجلسوں میں آتے ہیں. آج کویت میں اور کہیں ایسی مجلس نہیں ہوگی جہاں اللہ کا ذکر اس طرح ہوتا ہو، اور یقیناً فرشتے یہاں ہی آئے ہوں گے. اب وہ واپس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ساری کیفیت حدیث کے مطابق بتائیں گے. تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ نیک باتیں کہیں. اور پھر اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس نے پوری توجہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مجلس میں داخل ہونے والا بھی اس برکت سے محروم نہیں رہتا. ہماری یہ اللہ تعالیٰ پر یہ توکل ہے، بھروسہ ہے، امید ہے کہ وہ ان دعاؤں کو ہم میں سے ہمارے حق میں ضرور پورا کرے گا، اور ہمارے لیے یہ ساری راہیں آسان کر دے گا، ہماری مشکلیں آسان کر دے گا. اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. آپ فرماتے ہیں مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج غم یاس علم فکر بلا. جب تک تو بشر ہے، اس انسانی جسم میں ہے، تجھے مستقل رہنا ہے، لازم رہنا ہے. غم یاس فکر بلا یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. نہیں تو انسان فرعون بن جائے، نہیں چھوڑیں گے یہ. لیکن آگے اس کا حل بتاتے ہیں، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو. اللہ کی درگاہ سے مایوس نہیں ہونا. بارگاہ اللہ کی بارگاہ، ایزدی اللہ. بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو. مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے. بس مشکل کشا کے سامنے ہی جھکیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام مشکلات کو حل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتوں سے نوازتا چلا جائے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو خاص طور پر ان برکتوں کا وارث بناتا چلا جائے. آمین. اللہم آمین.